السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر غزالہ معین پروگرام صحت سب کے لیے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، مشرق ہو یا مغرب، اولاد کا نہ ہونا ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس کو لے کر خواتین بہت زیادہ جذباتی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، بلکہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خالی بانجھپن ہی نہیں، بہت سی جگہوں پر اولاد نرینہ کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو بہت سی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض اوقات میل ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سی ڈپریشنز کے شکار ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی دیکھا گیا کہ دنیا بھر میں بہت سی ابھی بھی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر بچیوں کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ لوگ بیٹے کی خواہش میں خاندان کا نمبر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج ایسی ٹیکنیکس موجود ہیں جن کی بنا پر قبل از وقت بچے کی جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سے موروثی بیماریوں کا بھی قبل از وقت تشخیص ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ٹاپک کا نام PGD یعنی پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ہارون لطیف خان، جو کہ حمید لطیف ہاسپٹل میں بطور ایمبریولوجسٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آغاز کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کچھ ہمیں انفرٹیلٹی کے بارے میں بتا دیں کہ بانجھ پن کیا چیز ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو جاتی ہیں، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ بانجھ پن یا انفرٹیلٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک گلوبل ایشو ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ مغربی مشرقی ہر معاشرے کے اندر اس کے بچوں کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے۔ میڈیکل کالج میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کپل جو 1 سال شادی کے بعد کوشش کرنے کے باوجود اگر پریگنینسی یا حمل نہ ہو رہا ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ انفرٹیلٹی یا بانجھ پن کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے اور ان کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ پر ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر میں اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں نے اپنی پریکٹس میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کپلز شادی کے کچھ ماہ کے بعد ہی آ جاتے ہیں، خاص طور پہ اکثر اوقات پہ ان کی ساس مدر ان لا کا بہت دباؤ ہوتا ہے، دباؤ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی سسرال ساتھ بھی آتا ہے کہ جی 3 ماہ ہو گئے، 5 ماہ ہو گئے اور کیا وجہ ہے کہ پریگنینسی کیوں نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی کچھ ہفتوں بعد بھی آ جاتے ہیں۔ سو ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر میں جس طرح آپ نے کہا، اور وہ سارا دباؤ ہے عورت کے اوپر، فیمیل پارٹنر کے اوپر ہوتا ہے۔ پر اگر دیکھا جائے، آپ نے پوچھا انفرٹیلٹی کیا ہے، انفرٹیلٹی میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد اور عورت ایکولی رسپانسبل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تقریباً دنیا میں 20 سے 25% لوگوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے، 20 سے 25 میرڈ کپلز کو یہ افیکٹ کرتی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اس کی پرسنٹیج کچھ زیادہ ہی ہے۔ کیا وجوہات زیادہ کیوں؟ اس کی مختلف دیکھا گیا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں جس طرح UK کے اندر یہ پرسنٹیج 10-12% پہ آ گئی ہے، پر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، چند افریقن کنٹریز کے اندر، کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز میں یہ پرسنٹیج ابھی بھی 20 کے لگ بھگ یا 20 کے اراؤنڈ ہی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں آپ کی لیک آف ایجوکیشن ہے، الٹریسی ہے، اویئرنیس ہے، ہائیجین ہے، پھر میڈیکل فیسلٹیز کی ڈیفیشنسی ہے۔ سو ایک لمبی لسٹ ہے جس میں دونوں مرد اور عورت دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ پر ادھر میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم پاکستان کا ایک بہت بڑا انفرٹیلٹی ادارہ ہے جو ہم رن کر رہے ہیں، تو ہماری جو اپنی اسٹڈیز ہوتی ہیں، لائف کے نام سے وہ ادارہ ہے جو ہم حمید لطیف ہاسپٹل میں ہے اور جو اسپیسیفک انفرٹیلٹی یا بانجھ پن میں ڈیل کرتا ہے۔ اور کیونکہ یہ ادارہ 30 سال سے ہے تو ہمارے پاس بہت سے مریض پورے پاکستان سے اور بیرونی ممالک سے بھی آتے ہیں، اور ہماری اپنی اسٹڈیز کے مطابق پاکستانی پاپولیشن میں میل انفرٹیلٹی فیمیل انفرٹیلٹی سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مین آر مور ریسپانسبل، بانجھ پن میں ان کا زیادہ کردار ہوتا ہے، ان کا زیادہ کردار ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل ہماری سوسائٹی میں۔ اس کی اگین مختلف وجوہات ہیں۔ سو انفرٹیلٹی بائی ڈیفینیشن تو ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ 1-1.5 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں، پر اس کی ذمہ داری مرد اور عورت دونوں پر ہوتی ہے۔ اس سے ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی اسپیشلسٹ کلینک میں جانا ہے، تو وہ ایز اے کپل جائیں، یہ نہیں کہ پہلے فیمیل دونوں کی انویسٹیگیشن ضروری ہیں، دونوں کو
انفیکٹ سب سے پہلی انویسٹیگیشن ہسبینڈ ہی کی جاتی ہے، کیونکہ ایک بیسک سا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا، وہ کر لیا جاتا ہے اور اس سے کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور اگر وہاں سے کلیئرٹی ہو تو پھر ہم فیمیل کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب وجوہات پہ تو آپ نے کچھ بات کی، ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس بانجھ پن کے لیے آپ کے خیال میں کیا کیا ہیں مین جو امپورٹنٹ؟ جی بالکل، اس میں وائڈ رینج ہے جی ہمارے پاس ٹریٹمنٹس کا. کئی لوگ تو صرف کاؤنسل کر کے بھی ٹریٹ ہو جاتے ہیں، جی صرف تسلی دے کے کہ ابھی آپ کچھ وقت دیا جائے. پھر کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس طرح ہسبینڈ کا سیمن انالیسز ہے اور وائف کے الٹرا ساؤنڈ اور مزید ٹیوبس کا ٹیسٹ، مختلف وہ چیزیں ہیں جو کی جاتی ہیں. اگر ان میں کوئی وجہ نظر آئے تو اس حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. بیسک ٹریٹمنٹ میڈیسنس کے ساتھ کوشش کی جا سکتی ہے. اگر میڈیسنس کے ساتھ نہیں ہو رہا اور ایک خاص وقت گزر چکا ہے تو پھر ہم جدید ٹریٹمنٹس جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں، جن میں ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم IUI کہتے ہیں، انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، جو کہ اگین ایک بیسک سا ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہسبینڈ کا سیمپل لے کے پروسیس کر کے وہ انجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں ایگ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. تو بڑا بیسک سا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یہ، اور اس سے بھی تقریباً 10 سے 15% کپلز کو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ IVF یہ IVF سے ایک سٹیپ پہلے ہے. ہاں جی. IVF کیا چیز ہے؟ IVF جس کو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا عام زبان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن کو یہ بیسک ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہیلپ نہیں ہو رہی. وہ ایک 4 سے 6 ہفتے کا علاج ہے، 1 سے 1.5 ماہ کا علاج کیا جاتا ہے. اس میں پروسیس کچھ اس طرح سے چلتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ اور وائف کے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد وائف کو انجیکشنز یا ہارمونز کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں جو تقریباً 15 سے 20 دن ان کو لگتے ہیں. ان کی مدد سے ان کی انڈا دانی یا اووریز کے اندر بہت سارے ایگز بنتے ہیں. وہ ایگ ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پک کر کے ہسبینڈ کا سیمپل لے کے وہ بیج یا وہ فرٹیلائزیشن جو قدرتی نہیں ہو رہا وہ لیبارٹری میں کر لیتے ہیں. کہ وہی سارا پروسیس لیبارٹری میں ہوتا ہے؟ لیبارٹری میں کیا، پر اس میں وہ صرف فرٹیلائزیشن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہسبینڈ اور وائف کا سپرم اور ایگ ہے، پروسیس فرٹیلائزیشن کا لیبارٹری میں ہو رہا ہے. ہم نہ کچھ چیز اس میں ملا سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ جب فرٹیلائزیشن یا بیج بن جاتا ہے اور اس کو واپس ہم یوٹرس میں یا بچہ دانی میں رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر ایک قدرتی حمل کی طرح، یعنی یہ شرعی لاز کے مطابق ہے. بالکل ہے، ہسبینڈ اور وائف بالکل ہے. اور اس پہ بہت سے فتوا اور وہ ساری چیزیں آ گئی اور سارے اسلامی ممالک میں کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب IVF کے لیے آپ کے خیال سے کون سے بیسٹ کینڈیڈیٹس ہیں جن کو IVF کے لیے جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ IVF پہلا ٹریٹمنٹ بالکل نہیں ہے. اس سے پہلے بہت سے ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جن سے 70-80% جوڑے جو ہیں وہ فائدہ لے سکتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ میڈیسنز ہیں اور پھر وہ سارا سلسلہ ہے. وہ جوڑے جن کے بانجھ پن کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے یا پھر کوئی ایسی انفرٹیلٹی کی کاز ہے جس میں ٹیوبز میں رکاوٹ ہے، اگر بلاک ٹیوبز بہت کامن ہوتا ہے، ہسبینڈ کے سیمن پیرامیٹرز اتنے لو ہیں کہ وہ میڈیسن سے ٹریٹ نہیں کیے جا سکتے، اینڈومیٹریوسس ہے، پھر کئی پیشنٹس PCO پالیسسٹک اووریز کے ہوتے ہیں وہ ہیں. اس طرح مختلف کازز ہیں جس میں کبھی کبھی خالی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے یا میڈیسن سے یا ایون سرجری سے بھی پاسبلٹی نہیں چل رہا نہیں ہوتا. اور ایک امپورٹنٹ وہ کپل جن کی ایج زیادہ ہے، اسپیشلی فیمیل ایج، جب وہ 35-36 سے اوپر جا رہے ہیں تو پھر اس میں قدرتی حمل کے چانسز کم ہوتے ہیں تو پھر IVF کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ڈاکٹر یہ میل انفرٹیلٹی میں IVF کیسے کارآمد ہوتی ہے؟ IVF جب سٹارٹ ہوا IVF جب سٹارٹ ہوا تو وہ فیمیل انفرٹیلٹی کا تھا، کے لیے تھا، جس میں اسپیسیفکلی ٹیوبز بلاکڈ ہونے کی وجہ سے وہ بائی پاس کیا جاتا تھا. پر 1992 میں ایک نئی ٹیکنیک سامنے آئی جس کو ہم ICSI کہتے ہیں، انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انجیکشن، لمبا سا نام ہے. ICSI اسپیسیفکلی میل انفرٹیلٹی کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں وہ میل جن کے سیمن پیرامیٹرز اتنے لو ہیں یا سپرم میں ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کو ہم ایک سپرم کو لے کے ایک ایگ میں خود انجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح وہ فرٹیلائزیشن والا پروسیس جو ہے وہ ہیلپ ہو جاتا ہے، انہینس ہو جاتا ہے
اور ان کے لیے یہ ٹرولی فار میل انفرٹیلٹی اٹس اے میریکل ایکسی ٹریٹمنٹ جو ہے. ڈاکٹر صاحب کتنی پرسنٹیج آپ کے پاس جیسے آتے ہیں پیشنٹس, کتنی پرسنٹیج اپروچ کرتی ہے ان ایکسی کے لیے یا یہ جو آپ IVF کے لیے؟ دیکھیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے پیشنٹس ہوتے ہیں. کچھ تو بیسک انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں جن کا ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوا ہوتا کہ کیا پرابلم ہے, پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کون سا ٹریٹمنٹ ہوگا. لیکن اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آلریڈی ڈائگنوز ہو کے آتے ہیں کہ جی ان کو IVF اور ایکسی کی ضرورت ہے, اور اس کے ہیوج نمبرز ہیں. سو وہ دیکھ کے ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو ان کا سکسیس ریٹ کتنا ہے؟ ایٹ بیسٹ جی IVF اور ایکسی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا 40% تک چانس ہوتا ہے ایک اٹیمپٹ میں کنسیو کرنے کا. یعنی کہ اگر 10 کپلز آئیں گے تو ان میں سے 4 کنسیو کر لیتے ہیں. لیکن آپ اٹیمپٹس دوبارہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ پروبیبلٹی آپ کی بڑھ جائے اور بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے جیسے میں نے انٹرو میں بات کی PGD کی, جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے ایڈریس کرنے کا, پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس. PGD سے کیا مراد ہے؟ آپ عام فہم زبان میں ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بتائیں. PGD جی پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس اسی IVF ایکسی کا ایک سب سے جدید ترین ٹریٹمنٹ ہے. یہ سٹارٹ اس لیے کیا گیا تھا جی کہ اس کے اندر ہم IVF کا پروسیس کرتے ہیں, لیکن جب وہ بیج یا ایمبریوز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو ان کو ہم اسکرین کر سکتے ہیں فار ویریس جینیٹک ڈیزیزز. ٹھیک, کہ اگر کسی کی فیملی میں کوئی موروثی بیماری ہے جس طرح ڈاؤن سنڈروم, منگول بچے ہوتے ہیں, تھیلیسیمیا ہے, مسکولر ڈسٹرافی ہے, بہت لمبی لسٹ ہے ان بیماریوں کی جو کہ اگر فیملی میں چلتی آ رہی ہے, یا کئی لوگ خود کیریئرز ہوتے ہیں ان ڈیزیزز کے, تو وہ ہم پہلے سے ہی وہ ایمبریو بنا کے اس کو اسکرین کر لیتے ہیں کہ یہ جب ہم ایمبریو واپس رکھیں گے یہ ہیلدی ایمبریو رکھیں گے, افیکٹڈ ایمبریو نہیں رکھیں گے. تو انیشلی تو PGD یا جینیٹک ڈائگنوسس ان جینیٹک ڈیزیزز کو اسکرین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. پر کیونکہ آپ اس کی جینیٹکس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کی جینز آپ ایمبریو کی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس کا ایک اور ایڈوانٹیج جو ہمارے کلچر میں بڑا امپورٹنٹ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں آپ میل یا فیمیل جینڈر جو ہے جینڈر بھی ہم ڈائگنوز سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائرڈ جینڈر کو ہم واپس ریپلیس کر سکتے ہیں. پر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہم میل یا فیمیل بنا نہیں سکتے. جس طرح ہم وہ بیماری بنا نہیں رہے, ہم تو صرف اسکرین کر رہے ہیں. سو وہ اسکریننگ کے اندر اس کی موروثی بیماریاں پلس جینڈر بھی دونوں چیزیں شامل ہیں. یہ جو لوگ PGDs کے لیے جاتے ہیں اس طریقے کار کے لیے, اس میں یہ چانسز ہیں کہ کنجینیٹل انیملیز ان میں آ جائیں, ایسے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ ٹریٹمنٹ تو بیسک IVF ہی ہے جس کا ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. اب کیونکہ میں نے جس طرح ذکر کیا کہ 1978 میں پہلی بچی IVF کی پیدا ہوئی تھی. اب IVF بیبیز کے بھی آگے IVF نیچرل بچے ہو چکے ہوئے ہیں. سو ان میں آپ کو ویسٹ کے اندر بہت لمبی اسٹڈیز چل رہی ہیں جو مانیٹر ہو رہے ہیں, یہ بچے دیکھا جا رہا ہے کہ سو ابھی تک کوئی ایسی اسٹڈی یہ نہیں کہتی کہ جی خدا نخواستہ موروثی یا جینیٹک پرابلمز ان بچوں میں ایک نارمل بچوں سے زیادہ آتی ہیں یا کم آتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ایک دفعہ پریگنینسی ہو تو اٹس لائک اینی ادر نارمل پریگنینسی, اس میں اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ جو ایمبریوز ہیں کتنے میل اس میں یا کتنے فیمیل, یا سارے میل ہوتے ہیں یا سارے فیمیل اس میں آپ؟ ہاں جی, جس طرح میں نے کہا کہ ہم میل فیمیل بنا نہیں سکتے, جب وہ فرٹیلائز ہوتے ہیں ہم صرف چیک کرتے ہیں. تو کبھی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے جی, کئی دفعہ سارے فیمیلز بھی ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ہاف ہوتے ہیں, تو ان کی ریشو بدلتی رہتی ہے کپل ٹو کپل. کیا سکسیس ریٹ آپ کا PGD کا کیا سکسیس ریٹ ہے؟ PGD اور IVF کا سیم ہے سکسیس ریٹ, بلکہ PGD کا تھوڑا بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ کپلز ان کو انفرٹیلٹی زیادہ تر نہیں ہوتی, تو ویسے وہ نارمل ہوتے ہیں, تو چانسز بہتر ہوتے ہیں. پر اگر اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں تو وہی 40-45% تک چانس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پریگنینسی ہو جائے گی. اگر ہو جائے تو جینڈر کی 99% تک شیورٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ہم نے چیک کر لیا ہوتا ہے. تو آپ کتنے ایمبریوز ایک ہی وقت میں مطلب ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟
PGD میں تو ڈپینڈ کرتا ہے جی کتنے میل ملے ہمیں، پر نارملی ہم 2 تک ٹرانسفر کرتے ہیں جی، 2 سے زیادہ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کتنے سینٹرز آج کل یہ مطلب پاکستان میں کتنے بن چکے ہیں جو یہ سارا یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو آپ کا ہے بڑا ون آف دی اولڈسٹ. جی بالکل، ہم پائنیئرز ہیں جی. 84 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، ڈاکٹر راشد لطیف پائنیئر تھے اور ان کی ٹیم تھی. فرسٹ ٹیسٹ ٹیوب بیبی 88-89 میں پیدا ہوا تھا جی ہمارے پاس، اور اس کے بعد تو ہزاروں کپلز بلکہ لاکھوں کپلز ماشاءاللہ سے ٹریٹمنٹ لے کے گئے ہیں. کوئی سینٹرز بھی بہت سے بن گئے ہیں، بہت سے سینٹر ہر شہر میں میرا خیال ہے. بالکل ہے جی، لیکن ابھی بھی کم ہے. 10-15 سینٹرز ہیں پاکستان کے اندر، پر ابھی بھی ایک تو انفارچونیٹلی سارے مین سٹیز میں ہیں، چھوٹے شہروں میں نہیں ہے. دوسرا ہماری آبادی اتنی ہے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے اس چیز کی، اور دو لوگ سمجھتے ہیں اتنی آبادی ہے آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں بچے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس کپل کی اولاد نہیں ہے اس کو تو بالکل ضرورت ہے. اور تو اس لیے ضرورت ابھی بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو وہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. انشاءاللہ آگے بات بڑھے گی تو گورنمنٹ میں بھی آئیں گے تو اور بہتری آ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہے؟ مطلب کیا لاگت آتی ہے جو بھی لوگ اس کے لیے جاتے ہیں PGD کے لیے یا IVF کے لیے؟ کتنی لاگت آ جاتی ہے؟ میرے خیال کافی مہنگا، یہ بہت مہنگا علاج ہے جی. اس میں سمپل IVF میں تقریباً 3 لاکھ 3-3.25 لاکھ تک کا خرچہ آتا ہے. اچھا. اور جو PGD کے ساتھ اگر آپ کرائیں تو 4-4.25 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. اچھا. ہم لوگ آلدو ہم ایک پرائیویٹ ادارہ ہیں، پر ہم لوگ اپنے طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے 10% پیشنٹس کو بہت اسپیشل پیکج دیتے ہیں، جس میں ہم وہ صرف 20-25% اخراجات دیتے ہیں، باقی سارا جو ہے ہم ان کو اپنے فنڈ سے ہیلپ کرتے ہیں. لیکن وہ لمیٹیشن ہے ایک پرائیویٹ ادارہ ہونے کی. اس ایکسپینس ہونے کی وجہ سے بہت سے پیشنٹس ہیں جو نہیں کرا سکتے، جس پہ بہت ایفرٹس بھی کی جا رہی ہے. دنیا میں یہ انشورڈ ہے کافی جگہ پہ، وہ انشورنس کور کر لیتی ہے، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو لوگ افورڈ کر لیتے ہیں. پر پاکستان میں کیونکہ ابھی ہیلتھ انشورنس کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے تو کپل جن کی ضرورت ہے وہ بیچارے جتنی ہمت ہو سکتی ہے کرتے ہیں. ہم کلینکس اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، بٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک. تو یہ فرسٹ پریگنینسی میں کروایا جا سکتا ہے PGD کا؟ نہیں جی، وہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے آلریڈی نارملی رولز بنائے ہوئے ہیں، اور نارملی فرسٹ پریگنینسی میں آتے بھی نہیں ہیں لوگ تبھی آتے ہیں جب 2 یا 3 بچے ہو جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فیملی کمپلیٹ کرنے کا، یا آج کل ینگ کپلز آ جاتے ہیں کہ جی بس 2 ہی بچے ہیں تو ایک بیٹا یا بیٹی ہے تو پھر اس کو بیلنس کرنا. کتنی دفعہ یہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے جنہوں نے مطلب یہ کروایا ہے اس طریقے علاج سے؟ کتنی دفعہ آپ اس کو دیکھیں؟ اس میں میڈیکلی اسپیکنگ تو آپ جتنی مرضی اٹیمپٹس لینا چاہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ نمبر آف اٹیمپٹس پہ، کیونکہ سیف ٹریٹمنٹ ہے، ہیلتھ پہ کوئی اس کے اتنا ایسا کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے تو آپ ریپیٹ. پر وہ بات ہے کہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے، افورڈیبلٹی اور وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، بٹ جنرلی نمبر آف اٹیمپٹس جو ہیں 2 to 3 اٹیمپٹس تک لے لیتے ہیں لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جیسے شروع میں بھی آپ نے بات کی، بانجھ پن بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی ہمارے معاشرے میں. کیوں اتنا زیادہ کامن ہو رہا ہے؟ اسٹریس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے اصل میں جی. ایک تو کامن ہوتا جا رہا ہے، دوسرا اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. ہوتا تو پہلے بھی تھا، لیکن اب یہ ہے کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس اس طرح کے پروگرامز اور ویسے بھی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر انفارمیشن زیادہ آ رہی ہے تو لوگ زیادہ اب آتے بھی ہیں صحیح جگہوں پہ جو کہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ بانجھ پن صرف ڈاکٹرز ٹریٹ نہیں کر رہے جی. بانجھ پن جو ہے ایک وائڈ رینج آف پروفیشنلز ہیں یا ان پروفیشنلز بھی ہیں ان میں سے جو کہ ٹریٹ کرتے ہیں. سو آبادی کے ساتھ ساتھ انفرٹیلٹی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 20% جو میرڈ کپلز ہیں ان کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب، سگریٹ اسموکنگ اور یہ جو اسٹریس کے فیکٹرز ہیں، آج کل ہمارا جو لیونگ اسٹائل ہے، یہ سب اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل ہے جی. کوالٹی آف فوڈ جی، کیونکہ بڑے ینگ کپلز میں بڑا مطلب کامن ہو گیا ہے کہ 3 سال تک 4 سال تک جی بیبی نہیں ہوا. اس میں جی کوالٹی آف فوڈ آپ کو پتا ہے کہ آرگینک فوڈ، یہ فوڈ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ ہے لائف اسٹائل ہے جس میں اسموکنگ اور یہ باقی سارے آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں. ویٹ ہے اسپیشلی فیمیلز کے اندر، اوبیسٹی جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انفرٹیلٹی کا.
سو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو اوبیسٹی میں مین ریزن وہ ان کی پالیسسٹک اووریز جو بن جاتی ہیں وہ بھی ایک بالکل وہی بات ہے کہ پی سی او بھی اوبیسٹی کاز کرتی ہے اور اوبیسٹی میں بھی پی سی او ہو جاتا ہے. تو وہ دونوں لازم و ملزوم بن جاتے ہیں. دونوں ہاں، اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان پیشنٹس کے لیے ویٹ ریڈیوس کرنا اور ٹریٹ کروانا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت آپ نے ہمیں قیمتی باتوں سے مستفید کی. تھینک یو جی. تھینک یو. جی ناظرین، ایز یو اسٹارٹ ٹو واک آن دا وے اپیئر، ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان ڈاکٹر غزالہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.